السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ان جنگوں کی نہیں جو صرف تلواروں سے لڑی جاتی ہے، بلکہ یہ کہانی ان معرکوں کی ہے جو انسان کے دل کے اندر برپا ہوتے ہیں۔ آج ہم بازنطینی سلطنت کے ایک ایسے نامور جنرل کی کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں جسے بازنطینی سلطنت اور دنیا فلاویوس کے نام سے جانتی ہے۔ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود فلاویوس کس طرح مسلمان ہوا تھا؟ فلاویوس کا اصل نام کیا تھا؟ کیا تاریخ میں واقعہ ہی فلاویوس کا تعلق عثمان بے کی بیٹی فاطمہ خاتون سے تھا؟ فلاویوس نے اسلام قبول کیوں کیا تھا اور اورحان غازی کے دور حکومت میں فلاویوس نے کن کن اہم جنگوں میں حصہ لیا تھا؟ کیا فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی شادی ہو جائے گی؟ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ فلاویوس کی موت کیسے ہوگی اور مسلمان ہونے کے بعد فلاویوس کا نام کیا رکھا جائے گا۔ دوستو، ان سب سوالات کی تفصیل جاننے کے لیے اس مختصر ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے کورلش اورحان سیریز میں فلاویوس کے کردار کو بخوبی دیکھ لیا ہے۔ ابھی تک کورلش اورحان میں فلاویوس فاطمہ خاتون کی محبت کی کہانی فینس کو بہت پسند آ رہی ہے۔ ہر کردار کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ فلاویوس کا کردار اگر فرضی کردار ہوتا تو اس کردار کو اتنا زیادہ سکرین ٹائم نہ دیا جاتا۔ اگر تاریخی اعتبار سے بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فلاویوس کوئی ذاتی نام نہیں ہے، بلکہ بازنطینی سلطنت میں فلاویوس ایک علامتی لقب ہے، ایک ایسا اعزازی نام جو کئی سپہ سالاروں کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا۔ ابھی تک کورلش اورحان میں فلاویوس کا اصل نام ظاہر نہیں کیا گیا، بلکہ بازنطینی سلطنت میں اس کی غیر معمولی فتوحات کی وجہ سے اس کا نام فلاویوس جانا جاتا ہے۔ بازنطینی سلطنت اپنی منظم فوج، مضبوط قلعوں اور بہادر جرنیلوں کے لیے مشہور تھی۔ فلاویوس بھی ایک ایسا کمانڈر تھا جو اپنی جنگی مہارت، بے خوف قیادت اور شہنشاہ سے وفاداری کے لیے جانا جاتا تھا۔ ابھی کورلش اورحان سیریز میں بھی ہم نے بازنطینیوں کے ساتھ فلاویوس کی وفاداری کو خوب دیکھ لیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فلاویوس فاطمہ خاتون کا بدترین دشمن بن کر سامنے آیا تھا۔ فاطمہ خاتون کی محبت نے فلاویوس کو پوری طرح تبدیل کر دیا تھا۔ تاریخ میں فلاویوس کے قبول اسلام کا ذکر ضرور ملتا ہے، مگر فلاویوس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ صرف فاطمہ خاتون سے محبت نہیں تھی۔ ایک طرف فاطمہ خاتون کی محبت تھی جو اس کے دل میں پوری طرح درار ڈال چکی تھی۔ فاطمہ خاتون کی محبت میں فلاویوس اپنے مذہب اور اپنے عہدے کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کا وہ کردار تھا جو اس نے جنگ کے میدان میں قریب سے دیکھا تھا۔ فلاویوس کئی معرکوں میں مسلمانوں کے خلاف لڑا، مگر ہر جنگ میں اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ فلاویوس نے دیکھا کہ یہ لوگ شکست کے خوف سے آزاد ہیں، نماز میں صفیں باندھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک فیصلہ کن جنگ میں جب فلاویوس زخمی حالت میں قید ہوا تو اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ بدترین سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ایک طرف فاطمہ خاتون کی محبت، دوسری طرف اورحان بے اور ترکوں کے سلوک سے متاثر ہو کے فلاویوس نے اسلام قبول کیا تھا۔ فلاویوس کا اصل باپ ایک ترک تھا، لیکن اس کے باپ کی وفات کے بعد اسے بازنطینی شہنشاہ کے ہاں پرورش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ فلاویوس نے بازنطینیوں کے لیے بے شمار جنگیں لڑی تھی۔ بہت سی جنگوں میں فلاویوس ناقابل شکست رہا تھا۔ بازنطینی ہونے کے باوجود فلاویوس کا اورحان بے کے ساتھ ایک مضبوط تعلق تھا۔ اورحان بے اور علاؤالدین علی بے فلاویوس کی بہادری کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد فلاویوس نے کسی بھی عہدے کا کبھی مطالبہ نہیں کیا تھا، مگر اورحان بے نے فلاویوس کی قابلیت اور تجربے کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک اہم عہدے پر فائز کیا تھا۔ جہاں تک فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی شادی کا تعلق ہے تو اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سیریز میں ابھی اس شادی کا بہت مضبوط امکان نظر آ رہا ہے۔ فاطمہ خاتون کی شادی کے تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتے۔ بہت سے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ فاطمہ خاتون کی شادی ایک مضبوط ترک کے ساتھ ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف کچھ تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ خاتون کی شادی ایونس بے یا عمر بے کے ساتھ ہوئی تھی۔ ابھی مسلمان ہونے کے بعد فلاویوس کا نام ایورنس بے رکھا جائے گا۔
ممکنہ چانسز یہ بھی ہیں کہ فلاویوس کا نام عمر بے رکھ دیا جائے، کیونکہ تاریخی اعتبار سے یہ کردار عمر بے کی طرف زیادہ اشارہ کرتا ہے، اس لیے فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی شادی ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ فلاویوس کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اصل فتح قلعوں اور زمینوں کی نہیں ہوتی بلکہ دلوں کی ہوتی ہے، اور فلاویوس کے مسلمان ہونے کی کہانی صرف پہلے بازنطینی کی نہیں تھی، بلکہ بہت سے بازنطینیوں اور منگولوں نے اسلام اور ترکوں کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ دوستو، آپ کو فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی جوڑی کیسی لگتی ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور فلاویوس کے کردار کو آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔